غوث پاک کی وہ بارگاہ ہے جہاں پہ لوگ خدمت کرتے کرتے جھاڑو مارتے مارتے ولی ہو گئے۔ تو ایک مولانا نے اس پہ اعتراض اٹھایا، یار لو نہ نماز کا ذکر کیا انہوں نے، نہ حج کا ذکر کیا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، کوئی ایسا ذکر نہیں کیا، غوث پاک کی بارگاہ میں خدمت کرتے کرتے جھاڑو مارتے مارتے ولی ہو گئے۔ تو میں نے جواب دیا تھا، میں نے کہا سنو، غوث پاک کا یہ کمال ہے، وہ تو جھاڑو مارنے والا ہے، اگر غوث پاک کی نظر چور پہ پڑ جائے تو وہ بھی ولی ہو جاتا ہے۔ بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب دال جو ہے ولی کے قسم ہے، بولو ہوا نہیں ہوا ہے؟ تو یار چور سے تو جھاڑو مارنے والے کا مقام پھر بھی اونچا ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ غوث پاک کی بارگاہ میں، حضرت سیرت غوث پاک پڑھیں گے تو اس میں ملے گا، غوث پاک کی بارگاہ میں الگ الگ خدمتیں تھیں۔ کسی کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم برتن دھویا کرو گے، کسی کو یہ خدمت دے دی کہ تم مہمانوں کو آنے والے جانے والوں کا استقبال انہیں بٹھا لو گے، کسی کو یہ کہہ دیا انہیں کھانا کھلاؤ گے، کسی کو یہ کہہ دیا انہیں پانی پلاؤ گے، کسی کو یہ بتا دیا کہ تم جوتے چپل سنبھالو گے۔ پوری خانقاہ کا نظام، جیسے مدرسے کے بچوں کی استاد باری لگا دیتے ہیں کہ تمہارا یہ تمہارا یہ تمہارا یہ تمہارا، ہوتا نہیں ہوتا، باری لگاتے ہیں، ایسے ہی سارا نظام بنا دیا۔ تو اس میں جو تھے جن کو یہ دیا تھا، بڑے پیر نے لوٹا دے دیا تھا اور کہا تھا لو تم مہمانوں کا وضو بنوانا، پانی پلانا اسی لوٹے سے۔ تو اب لوگ ان کا نام بھول گئے، اتنا کام کرا انہوں نے، نام بھول گئے، جو بھی ہے او لوٹے والے بابا، او لوٹے والے بابا، او لوٹے والے بابا۔ انہیں کیا کہنے لگے؟ کیا کہنے لگے انہیں؟ لیکن ان کا نام کیا آتا ہے سیرت میں؟ سیرت غوث پاک جو کتاب، اس میں نام کیا تھا؟ شیخ احمد، اس میں لکھا ہوا البرقی، مگر میں پڑھتا ہوں اس کو الابریقی۔ ابریق مانے لوٹے کے آتے ہیں عربی میں، اور وہ لوٹے والے بابا تھے، لوٹے والے بابا اس کی نسبت سے۔ چلو بہرحال میں نے دونوں بتا دیے، کہیں پڑھ لو تو یہ کہہ دو کہ یار اس میں البرقی لکھو، ابریقی کیوں بتا گئے؟ ایسے بھی ہوتا ہے نا۔ اب ذرا سنو، لوٹے والے بابا ایک دن مایوس بیٹھے تھے، جوتی چپل ٹھکانے لگانے والے وہ بھی آ گئے، بولے کیوں کیا بیٹھے؟ بولے یار دیکھو نا، وہ چور آیا تھا، بڑے پیر نے اس کو ولی بنا دیا، وہ لنگڑا تو وہ آیا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، کسی کو ولی کسی کو کچھ، سب اونچے اونچے مقام پہ فائز ہو گئے، ہمیں اتنے دن کام کرتے ہوئے ہو گیا، لوٹے ہی لوٹے ہی لوٹے ہی لوٹا، ہمیں تو ابھی تک کچھ ولایت ملی نہیں، ہم تو ولی ہوئے نہیں ہیں۔ بولے تھک گئے یار، ایسا کرو 2-3 دن کے لیے دماغ ذرا بدل لو، کہیں نہ کہیں گھوم کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد کام کریں گے۔ بولے ٹھیک ہے۔ اب یہ اس چکر میں تھے، مگر صبح کو بڑے پیر کی بارگاہ میں 2 اللہ والے آئے، اور جیسے ہی اللہ والے آئے، خوبصورت چہرے والے، بڑے پیر سے کہنے لگے ہمیں کام بتایا جائے۔ تو بڑے پیر بولے نہیں، تمہیں 3 دن پہلے سفر کرنا ہے، کعبے کی طرف کو، مغرب کو، کیا کرنا ہے؟ بولو سفر کرنا ہے۔ وہ لوٹے والے بابا سن رہے تھے، اور جیسے ہی لوٹے والے بابا سن رہے تھے، وہ آ گئے ان دونوں کے پاس، بولے اللہ والو صبح کو جاؤ گے، مجھے بھی لے چلیو، میں بھی چلوں گا۔ بولے تم کون ہو؟ ہم تمہیں کیوں لے جائیں؟ بولے لے چلیو نا، خوش آمد درآمد کی۔ بولے چل ٹھیک ہے چلیے، چلے گئے۔ 1 دن ہو گیا، جب چلتے رہے، چلتے چلتے شام کو انہیں لگی بھوک لوٹے والے بابا کو۔ اب جب بھوک لگی تو یہ کہنے لگے کہ مجھے کھانا چاہیے، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، تمہاری آنتیں کیسی ہیں یار، کھانا کھلاؤ۔ ان دونوں ولیوں میں سے ایک نے دعا کی، اے اللہ دسترخوان کھانے کا بھیج دے۔ دسترخوان آ گیا، تینوں نے بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر کے کھانا کھا لیا۔ دوسرے دن پھر یہی نمبر، پھر یہ لوٹے والے بابا بولے مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلاؤ۔ پھر دوسرے اللہ کے ولی نے دعا کی، دسترخوان آ گیا، کھانا کھا لیا۔ اب جب تیسرا نمبر آیا، پھر لوٹے والے بابا بولے مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اب وہ دونوں بولے سنو، پہلے انہوں نے دعا کی، پھر میں نے دعا کی، اب تیسرا کون ہے؟ بولے میں۔ تو بولے تمہاری باری ہے، اب تم منگاؤ کھانا۔ اب لوٹے والے بابا چکر میں پڑ گئے، بولے یار یہ تو ولی ہے، میں کیسے منگاؤں گا کھانا؟ مگر تھے بہت چالاک، انہوں نے سوچا اس نے کسی ولی کا واسطہ دیا ہوگا۔
تو کہنے لگے دعا تو کروں گا مگر تمہارے دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کروں گا. بولے ٹھیک ہے. اب دونوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھائے, آنکھوں میں آنسو, کہے اللہ تو میرے حالات جانتے, یہ میں کتنا بیکار انسان ہوں. کہنے لگے یا اللہ یہ جو میری دینی طرف کھڑے نا, دینی طرف, انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا ان کے صدقے میں کھانا بھیج دیا. اب پھر تھوڑی دیر رو, بولے اللہ یہ بائیں طرف جو کھڑے انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے. اور جب دعا کری ہے تو آسمان سے 2 دسترخوان آ گئے. کتنے آ گئے؟ اب تو یہ بڑے چکر میں پڑ گئے. وہ دونوں بولے کھانا بعد میں کھایا جائے گا, یہ بتاؤ ہم نے دعا کی تو 1, تم نے دعا کی تو 2, یہ معاملہ کیا ہے؟ تم نے کون سے ولی کا واسطہ دیا بتاؤ. اب پھر یہ پھنس گئے, نام تو انہیں معلوم تھا ہی نہیں کہ کس ولی کا واسطہ. مگر چالاک بہت تھے, کہنے لگے ہاں میں بتاتا ہوں, یہ بتاؤ پہلے دعا کس نے کی؟ بولے ہم نے. تو کہا پہلے نام کون بتائے گا؟ تم. بعد میں بتاؤں گا. سوچا جب نام ہو جائے گا تو میں ہی بتا ہی دوں گا. مگر انہوں نے کہا ہاں ہم بتاتے ہیں, ہمیں جب آپ کو بھوک لگی تو ہم نے سوچا اگر امام حسین کا واسطہ دے تو بہت بڑا, حضرت علی کا واسطہ دے بہت بڑا, غوث پاک کا واسطہ دے تو بہت بڑا ہے. ہم نے سوچا غوث پاک کی نظر کرم اگر چور پہ پڑتی ہے تو ولی بنا دیتی ہے. غوث پاک کی خانقاہ میں ایک لوٹے والے بابا ہیں, وہ روزانہ لوٹے سے پانی پلاتے ہیں. ہم نے انہی کا واسطہ دیا تھا, انہی کا واسطہ دیا تھا, انہی کے واسطے سے دسترخوان کھانے کا آ گیا. اب لوٹے والے بابا چکر میں بولے وہ تو میں ہی ہوں, انہوں نے میرے ہی واسطے دیا تھا, میں اتنا قابل ہو گیا. سمجھ رہے نہیں؟ کہا میرا واسطہ. مگر کیا پتا تھا غوث پاک دل کے حالات جانتے. غوث پاک نے خود کہا میں کہیں ہوں, میرا مرید کہیں ہو, اور پکارے تو میں پہنچ جاتا ہوں مدد کے لیے. کہا کس کا واسطہ دیا؟ کہا لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا. تو پھر انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے لوٹے والے بابا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے, ہماری آرزو ہے کہ ہم لوٹے والے بابا کا ایک مرتبہ دیدار ضرور کریں گے. اب یہ لوٹے والے بابا رونے لگے, کہنے لگے واہ میرے غوث, مجھے پتا بھی نہیں تھا مگر کتنا کمال کا بنا دیا, آپ کی نظریں پڑی, میں کتنے کام کا ہو گیا. وہ کہنے لگے رو کیوں رہے ہو, تم بتاؤ تم نے کس ولی کا واسطہ دیا؟ تو وہ کہنے لگے تم نے لوٹے والے بابا کو نہیں دیکھا. کہا نہیں دیکھا. کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا دیکھنا چاہتے ہیں. وہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں غوث پاک کی بارگاہ میں لوٹے سے جو پانی پلاتا ہے, وضو بناتا ہے, میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے, میں ہی گناہگار ہوں. ان دونوں ولیوں نے ہاتھ چوما. ادھر انہوں نے رو کر کے کہا غوث پاک مجھے معاف کر دو, اور واپس غوث پاک کی خانقاہ میں آ جا. نعرہ تکبیر, نعرہ صلوات, نعرہ گوش. اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوا تیرا. کیا دبے جس پہ غمایت کا ہو پنجا تیرا, شیری کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد.
جب میں بغداد شریف گیا نا، غوث پاک کے مزار شریف، مجھے اتنی باتیں یاد ہے، میں ان کو بتائی. غوث پاک نے کہا کوئی میرے مدرسہ نا، غوث پاک کا مدرسہ، کہ میرے مدرسے سے ایمان والا اچھی نیت سے دیکھتا ہوا مدرسے سے گزر جائے نا تو وہ جنتی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لنگر شریف وہاں پہ ہم خود گئے، آج بھی لنگر بنتا ہے آج بھی. تو بہت سارے لوگ وہ مجھے جانتے تھے نا، لڑکے بہت اکٹھے ہو گئے. پھر تو اپنے علاقے کے جو گئے ہوئے تھے، جو بمبئی اور سب، پھر انہوں نے مجھے سرچ کیا، دیکھا موبائل پہ، تو سب میرے ساتھ ہو گئے. تو وہ لالا کہ ارے میں نے کہا غوث پاک کی بارگاہ میں یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہم تم سے بھی گئے گزرے، یہاں نوکر ہیں، سمجھے. میں نے کہا تو وہاں بیٹھ رہے تھے نا، تو میرا کپڑا تھا، کالا رومال ڈالا ہوتا ہے میں سید صاحب، تو میں نے کالے رومال سے اپنی وہیں جھاڑو ماری تھی، سمجھے. اور مجھے آنسو نکل رہے تھے. میں نے کہا یار وہ باتیں یاد آ رہی تھی کہ یہاں پہ بیٹھنے والا کتا بھی شیر کو مار کے چلا گیا. اعلیٰ حضرت نے جو کہا نا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اللہ. پھر ہم صبح صبح فجر کی نماز پڑھنے دریا دجلہ کنارے ٹہلنے گئے. تو میں وہ جگہ دیکھ رہا تھا یار، میں کہہ رہا تھا جو میں نے پڑھا ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، ڈھونڈ رہے تھے کہاں ہے کہاں. تو وہ جگہ، وہ بولے لڑکے بولے حضرت کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا یار ایک اللہ کے ولی یہاں پہ جن کے مزار پہ ہمیں جانا ہے، انہوں نے یہاں پہ جنت کی پلاٹنگ کی ہے. کیا کی ہے؟ جنت کی پلاٹنگ. جنت کی پلاٹنگ کی ہے. اچھا جنت کی پلاٹنگ کیا کی ہے؟ انہوں نے دریا دجلہ کے کنارے نا مٹی کے ایسے سے گھر بنائے. خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں. ان اللہ کے ولی کا نام بتاؤں؟ ان کا نام ہے حضرت بہلول دانا. کیا نام ہے؟ بہلول دانا. ان کے مزار بھی وہیں آگے، اور زبیدہ کا مزار بھی وہیں ہے. تو خلیفہ ہارون رشید جا رہے تھے، ہاں ٹھیک ہے، خلیفہ ہارون رشید جا رہے تھے، گزر رہے تھے اپنے سپاہیوں کے ساتھ. کہنے لگے بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ ان کو کچھ لوگ دیوانہ سمجھتے تھے، کچھ دانا سمجھتے تھے. دانا سمجھ رہے ہو؟ کچھ دیوانہ سمجھتے تھے، کچھ دانا. کہہ رہے بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ بولے جنت میں مکان بیچ رہے ہوں. بولے کتنے کا؟ بولے 10 روپے کا. یہ ہنس کے چل دیے. بولے یار میں تمہیں بہلول دانا سمجھتے تھے مگر دیوانہ ہی نکلے تم. اور چلے گئے. پیچھے سے ان کی بیوی آ رہی تھی، بیوی کا نام زبیدہ تھا، خلیفہ ہارون رشید کی. وہ آئی بعد میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ. کہا بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں مکان بیچ رہے ہوں. خاتون. کہا کتنے کا؟ کہا 10 روپے. انہوں نے 10 روپے نکال کے دیے. کہا لو ایک مکان مجھے دے دو. کہا ٹھیک ہے. کون سا لوگی؟ تو بولی یہ والا. انہوں نے لکھ دیا یہ مکان زبیدہ کے نام بہلول دانا کی طرف سے. چلے گئے. خیر اب رات کو جب سوئے خلیفہ ہارون رشید تو کیا دیکھتے ہیں کہ یار ایک نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، اس کے پاس بڑے بڑے خوبصورت فرشتے تھے نا، بڑے بڑے خوبصورت کھڑے ہیں. کہا یہ اتنا شاندار محل اور یہ سب کیا ہے؟ تو بولے یہ جنت ہے. ارے بولے جنت ہے؟ بولے قریب چل کے جب دیکھا تو ایک مکان پہ لکھا ہوا تھا یہ مکان زبیدہ کے نام بہلول دانا کی طرف سے. ارے بولے یہ مکان کیسا؟ بولے یہ زبیدہ کے نام بہلول دانا نے کر دیا. تو بولے ہماری بیوی ہم دیکھ کے آتے ہیں مکان کا. بولے نہیں وہ دنیا ہی پہ ہوگا. اسی کھینچا تانی میں آنکھ کھل گئی. اب تو بڑے پریشانی ہے. بولے یار خرید ہی لیتے ہم، اچھے رہتے خرید لیتے. اب صبح ہی اپنے آدمیوں کو دوڑا دیا ڈھونڈو بہلول دانا کا. تو اس پار پھر مکان بنائے پڑے. بولے مکان لے لو جنت میں مکان. اب یہ پہنچ گئے ذرا پیسے اسے ڈال گئے. بولے 4-5 خرید لوں گا. پہنچے. بولے بہلول دانا کیا کر رہے ہیں؟ بولے مکان بیچ رہا ہوں. بولے کتنے میں؟ تو بہلول دانا بولے بادشاہ آپ کی آدھی بادشاہت میں ایک چھوٹا والا مکان. بولے کیا یار پلاٹنگ اتنی مہنگی ہو گئی، کل 10 روپے میں اور آج آدھی بادشاہ. تو بہلول دانا کیا بولے؟ بہلول دانا کہنے لگے خلیفہ ہارون رشید کل بغیر دیکھے کا سودا تھا اور رات دیکھ کے آیا تو اب سودا کر رہے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ والے. بہرحال غوث پاک کی بات چلی تھی. اب وہ آئے لوٹ کے لوٹے والے بابا بڑے پیر کی بارگاہ. بڑے پیر مسکرا کے بولے ہاں شیخ احمد
البرقی البریقی شیخ احمد، اب تو پتہ چل گیا تم کون سے مقام پہ ہو. لے بڑے پیر صاحب یہاں بتا رہے، کہہ رہے اب تو پتہ چل گیا. اللہ، تو بات یہ کہی تھی میں نے نا، غوث پاک کی بارگاہ میں خدمت کرنے والے، چاہے جھاڑو مارنے والا ہو، اگر نظر کرم ہو جاتی ہے تو وہ بھی ولی ہو جاتا ہے. یہ غوث پاک 15 سال کی ہر رات میں ایک پاؤں سے کھڑے ہو کر کے فجر کے ٹائم تک قرآن شریف پڑھنے والی ذات کا نام عبد القادر جیلانی تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 25 سال جنگل کی گھاس اور پتے کھانے والی ذات کا نام غوث پاک عبد القادر جیلانی تھا. آج تم کسی پیر کسی مولانا کو بلا لیو اور چٹنی روٹی یا دال پال ایسے ہلکی رکھ دیو تو منہ ٹیڑھا کر لے گئی. سے بتا رہے ہو میں، منہ ٹیڑھا تھوڑے خالی چارپائی پہ لٹا دیو اسے، منہ ٹیڑھا. کہا میری حیثیت اتنی ہے، بے عزتی کر رہا تو میری. اچھا تیری حیثیت بڑے پیر صاحب سے زیادہ. اسی وجہ سے لوگ پیر جو ہے نا مرید بناتے تو پہلے مکان دیکھتے کیسا مکان ہے، پھر پوچھیں گے بیٹا تم کاروبار کیا کر رہے ہو. اگر یہ کہہ دینا میں مزدوری کر رہا ہوں اور الٹے سیدھے کام بھی کر لیتا ہوں تو اسے مرید نہیں بنائے گا، اس نیت سے کہ اس کو میں قریب کر لوں اور اپنا اثر اس پہ ڈال کے اس کے سارے گناہوں سے توبہ کرا لوں گا اور اسے دعا کرا کے نیک اور حلال کمائی سے یہ غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، اسے وہ راستے بتاؤں گا. اس نیت سے نہیں کرے گا. اس نیت سے مرید کرتا ہے کہ مجھے گاڑی لینے مراد آباد پہنچے گی، ایسا مرید بناؤں گا میں، اور دونوں مارے جائیں گے، ایسا پیر بھی ایسا مرید بھی. بالکل ناٹک بنا لیا. چلو دو باتیں وہ تھی اور ایک بات اب یہ ہوئی. اب پھر میں ایک بات کانٹے کی بتا رہا ہوں، قرآن پہ لا کے ٹیکوں گا یا حدیث پہ؟ توجہ رکھنا. اس طرف سے اچھا تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ ختم کروں یا بولوں؟ الحمدللہ. اس طرف سے لے کر کے یہاں تک حضرت، اگر کوئی شخص ایسا ہو کسی کا مرغا مر جائے اور وہ آڑ میں جا کے مرے ہوئے مرغے کو کھا لے، کسی کا بکرا مر جائے مرے ہوئے بکرے کو کھا لے، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، کسی کا کوئی جانور جو حلال ہے اس کو ذبح کر کے کھانا، بیل گائے وغیرہ بکری، اگر وہ مر جائے اور وہ مرے ہوئے مردار اس کو کھائے گا کوئی؟ اور ایک شخص اتنا برا ہے حضرت، اتنا خراب ہے سید صاحب قبلہ، یار کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے، اس کی بیوی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، قرآن خوانی مدرسے سے بلا کے بچوں سے کراتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، ماں اس کی تڑپ رہی ہے میری بیٹی رہ گئی اور میرا بیٹا چلا گیا، یہ ساری دعائیں، مگر یہ سگا بھائی آئے اور اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے. اس سے ذلیل اور اس سے برا کوئی ہو سکتا تمہاری نظر میں؟ بتاؤ. یہ بھائی کہلانے کا حقدار ہے؟ بھائی تو بھائی، انسان کہلانے کا حقدار نہیں. ارے کوئی اگر ایسا تمہیں مل جائے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، بتاؤ اس سے رشتہ داری کرو گے؟ ہاں یا نہ بولو یار. اس سے دوستی کرو گے؟ گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ گے؟ اور اگر تم ہو تو توبہ کرو گے؟ بولو بولو. 50% لوگ ہیں، وہ تو 5 تھے اب 50 ہیں جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا. آپ کہو گے یار کون سے مولانا کو بٹھا دیا، یہ تو بڑے اندر سے نکال کے لا رہے ہیں. دکھ ہوتا ہے یار. میں ادھر اڑیسہ ادھر سب میں جب پروگرام میں جاتا ہوں حضرت، بعض جلسے کو سید صاحب اتنا خراب کر دیتے ہیں، ایسا ایسا شاعر، ایسا ایسا مولانا، کوئی ایک کام کی بات نہیں، اور بچے کھڑے ہو کے اور یوں ایسے کر پوری قوم کا پیسہ برباد کر دیا. دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اس لیے میں ساری چیزیں سوچ سوچ کے جو حدیث اور قرآن کی پڑھتا ہوں نا، تم پہ فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں لالا کہ اگر میرے ایک بھائی نے، 2 بھائی، 10 بھائی نے اگر توبہ کر لی نا تو میرا نذرانہ وصول ہو گیا. یار میں نرا پیسوں پہ ہی تھوڑی رہوں گا. تم نے مجھے بلایا، تقریر کرا رہے ہو نا، تو اس کے تو تم مجھے پیسے دے رہے ہو، مگر جو باتیں ایسی ہوں گی اور عمل میں تم لاؤ گے تو میری بھی تو زندگی ہے نا، مجھے بھی تو کچھ آخرت بنانی ہے یا نہیں بنانی ہے؟ بولو بنانی ہے نہیں بنانی؟ تو میرا بھی تو حق ہے.
اس نیت سے بتاتا ہوں، اس نیت سے نہیں، اگر میں چاہوں تو ہر 2 منٹ پہ تم کود کود کے نعرہ بھی لگاؤ گے، مگر مجھے نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو یہاں سے جائے آنکھ میں آنسو اور توبہ کرتا ہوا جائے، توبہ کرتا ہوا۔ اب ذرا سنو، کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ 50% اور عورتوں میں 80%، اور تم میں نہیں، اب مولاناؤں میں بھی وہ ہو گئے۔ مولانا بھی تو انسانوں میں ہی ہیں، مولانا بھی ہو گئے۔ وہ بتاؤں کون ہے؟ کھولوں؟ آپ کہو گے یار ہماری حضرت سے ملاقات پہ انہیں کیسے پتا چلا 50%؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، تم بھی قرآن پڑھا کرو، فجر کی نماز پڑھ کے پاؤ سفارہ پڑھ کے آیا کرو، آدھا سفارہ پڑھ لیا کرو، جب تک تمہاری بہو بیٹی گھر میں چائے بنا رہی ہے، جب تک تم تسبیح پڑھتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو، پھر سمجھے چاشت کی نماز پڑھ کے شاخ کی آ جاؤ، چاشت کی نماز پڑھ کے، سمجھ رہے میری بات؟ مگر کہاں، لیکن سنو، کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اب میں کسی کتاب سے بتاؤں تو یہ کہیں گے میں وہ کتاب نہیں مانتا، وہ میں نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، مگر ایسی کتاب سے بتاؤں گا کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں یہ نہیں مانتا، اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں یہ کتاب نہیں مانتا تو اس کا ایمان صحیح نہیں۔ وہ کتاب ہے قرآن پاک، اور اگر غلط ہو نا تب تو موبائل کا دور ہے، جا کے دیکھ لیو گھر پہ، بلا لیو مجھے، بھرے مجمع میں توبہ کروں گا، اور ابھی اتنے علماء غلط بولوں گا تو مجھے ابھی پکڑ لیں گے تاکہ میری اصلاح ہو جائے، ورنہ تمہیں ماننی پڑے گی۔ آیت بھی پڑھوں گا، بھی آیت بھی پڑھوں گا۔ یہاں کے ماشاءاللہ پیپلز آنے کا ایک دور رہا، یہاں کے حافظ بڑے مضبوط رہے۔ جامع مسجد میں وہ نابینا حافظ صاحب تھے، حافظ طفیل ہے نا، ان کا ریکارڈ رہا پڑھانے کا۔ جی جی یہ کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں چھپکلی کا واقعہ سنا دیو، پہلے سانپوں سے تو بچ لو۔ ہمارے بزرگ کہہ رہے خالو والی بہت بڑھیا۔ آجا چلو توجہ نا میری طرف، لو پکڑ لو، یہ مجھے یاد دلا دیو، بھول جاؤں تو وہ کیا یاد دلائے گا، وہ تو خود 1 سے 2 بنانے کے چکر میں رہتا ہے۔ تمہاری بھی ہوگی نعت شریف، ہوگی نا انشاءاللہ۔ بیچارہ پتہ نہیں یار کون کس دل سے آئے، کبھی کسی کو حقیر مت جانو، ہے نہیں، پتہ نہیں کون سی گدڑی میں لال ہو، کوئی پتہ نہیں، مگر تم بھی کارنامے اچھے رکھیو بیٹا۔ ایک آدھ 2 شکایتیں ملی ہیں تمہاری، اب شکایت تو نہیں ملنے چاہیے، ہاں انشاءاللہ۔ چلو، کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا کسی کتاب کسی مولانا سے نہیں، جبکہ مولاناؤں کی کتاب بھی حق ہوتی ہیں، مگر اختلاف تو لوگ کر لیتے ہیں، قرآن میں اختلاف نہیں۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ بتاؤ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ اب تمہیں اتنا یاد نہیں ہوگا کیوں تم موبائل میں زیادہ لگے ہوئے ہو، مگر پھر بھی ابھی اتنے نہیں بگڑے ہو، بھلے یاد نہ ہو لیکن یہ تو پتہ ہوگا کہ یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حافظ طفیل صاحب بھی ہیں، حافظ طفیل صاحب ہیں ابھی، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے شاگرد بڑے بڑے مضبوط ہوئے ہیں۔ میں جسپور میں پڑھاتا تھا نا، ہاں، تب ایک مرتبہ میں دستار ہوئی تھی جامع مسجد میں، بہت سال ہو گئے، تب میں آیا تھا تقریر کرنے، ان کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے بلایا تھا، اور وہ حافظ طفیل نابینا تھا، تو میری تو میں نے کہا میں آج سن کے ضرور جاؤں گا، سنوں گا ضرور، مگر میں کس بچے کا سنوں گا یہ آپ نہیں بتاؤ گے، میں جس کا چاہوں گا سنوں گا۔ تو سارے بچے یہ ہیں، قرآن یہ ہے، جس کا چاہیے آپ سن لیجئے۔ تو میں نے کہا یہ بندہ ٹھوس ہے، میں نے کہا یہ بندہ ٹھوس ہے، تو میں نے پھر سنا، حجرے میں بھی سنا، ویسے بھی، تو بچے مضبوط تھے الحمدللہ، تو میں نے کہا ہاں اچھا پڑھاتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے بچے ہیں ابھی؟ اچھا شادی نہیں ہوئی۔
چلو اللہ تعالیٰ اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے. یہ پیپل سے آنا ہے نا, اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے, سب کے ہاں خوب خوب رحمتوں کا نزول فرمائے. کوئی اگر بیمار ہو تو شفا عطا فرمائے. قرآن کی میں نے آیت پڑھی, اس کا ترجمہ آسان کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ سمجھ جاؤ. بتا دوں کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے, یہ کام تو تم بالکل ہی نہیں کرتے ہوگے. 50% کر تم مولانا ہی نہیں بچ رہے ہو, اور حاجی جی بھی نہیں بچ رہے ہیں. حاجی تو اتنا نمبری ہے, بات حج کر کے بھی نہیں سدھرا, پورے شہر میں پورے قصبے میں جھگڑا پھیلا ہے بڑا یہ. ہاں لیکن ذرا سنو, اللہ فرماتا آپس میں اگر کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا, چغلی کرتا, پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. کیا قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ قرآن کا کوئی لفظ چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن قرآن کا ہر لفظ حق ہے اور سچ, کیونکہ خود اللہ فرماتا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک تو چھوڑو, شک کی گنجائش تک نہیں. اب میں تو قرآن پہ ٹک رہا ہوں, بھیا کرو مت کرو, جیسے کرو گے ویسی بھرو گے, میرا کام تو بتانے کا. اللہ فرماتا آپس میں غیبت کرنے والا, چغلی کرنے والا, پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ایسا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. اب مجھ سے وعدہ کرو, غیبت تو نہیں کرو گے, چغلی تو نہیں کرو گے, پیٹ پیچھے برائی تو نہیں کرو گے. میری بہنیں پردے کی آڑ سے یا چھتوں پہ کہیں سن رہی ہیں تو وہ بھی پکا عہد کر لیں, کیونکہ یہ 80% ہے. بعض تو اتنی جلیندی ہے, اتنی حسد آئی ہے حضرت, مطلب اتنا گھر میں آگ لگا دیتی آگ. میں ایک جملہ بولتا ہوں, تم گئے دھان لگانے اور یہ محلے میں گئی آگ لگانے. ہاں اتنی ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, اور پتہ چل جائے نا اس کی بیٹی کا رشتہ اچھا ہو گیا, ایک ہی لڑکا ہے, زمین بھی ہے, کاروبار اچھا, بہت اچھا معاملہ, بہت بڑھیا رشتہ ہوا ہے, تو یہ اس کو باز دورے پڑنے لگے. اب یہ جوڑ میں کہ رشتہ کٹے کیسے, اور نہ لینا نہ دینا. ایک اس کی لڑکی بھی اتنی بڑی نہیں جو اپنی لڑکی کا رشتہ کرے, مگر باز رشتہ کٹے. پہنچ گئی بہانے سے پانی انہیں پینے, بولے لاؤ پان کی قطریہ کھلا دو. پان وان کھا کے بولی کتنے بچے ہیں؟ کہا ایک بیٹا 3 بیٹی. اچھا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہا انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی اور کام, اچھا کام کرتا, کاروبار کرتا, نمازی ہے, بڑھیا لڑکا. اچھا کا رشتہ ہو گیا کہ ہاں ہوا. کہاں کا؟ اس گاؤں میں. تمہارے گاؤں کا مثال نام لے دے کہ اس گاؤں میں. کہاں کر؟ کہ مسجد کے. اچھا وہ مسجد کا 2 منزل مکان جو وہ اس میں وہ گورے رنگ کی لڑکی ہے جو وہ. کہاں وہ؟ اچھا وہ کرا ہے. بولے کیوں کوئی بات ہے؟ نہ اس پہ ہوائی اثر تھا, وہ اب ٹھیک ہو گئی ہے. کیا رشتہ بہت بڑھیا, کر لو, صحیح ہے. کبھی کبھی دورے پڑ جاتے ہیں. لے یار قینچی لے کے گئی ہے, کم وقت کاٹ رہے, قینچی لے کے آگ لگا رہی ہے آگ. بولی دورے پڑتے ہیں, کبھی کبھی دورے پڑتے ہیں. اچھا ایک تو ویسے ہی یار, پہلے بازاروں میں گدھے بکتے تھے, گھوڑے بکتے تھے, خچر بکتے تھے, بکری بکتے تھے, بکری بکتی تھی, بکرے بکتے تھے, اور اب شادی کے نام پہ لڑکے بک رہے ہیں. 4 لاکھ روپے منگنی میں مانگ رہا. شفٹ جب تک نہ ملے تو اس کے دل کو چسکی نہیں ملتی. ٹیڑے بھیڑے بلٹ مانگ رہے ہیں. گیگلے کولا جا رہا ادھر, کبڑے کا کولا ادھر, بلٹ کی گدی ادھر, رکھے گا گائے بے گئے بلٹ. وہ بلٹ تیری بلٹ دیکھ قبر میں نکلے گی, تیرے کولے ٹھیک کر دیے جائیں گے, تب مارا جائے گا. ایسے حالات. ابھی تک شعر دوبارہ سنتے تھے اور یہ ذرا دوبارہ. لیکن سنو یار, سوچنے کی بات. اور اماں اتنی بڑی رشوت خوری, اماں
جب تک اس کی گدیاں چر نہ جائیں اسے بہو پسند نہیں آتی ہے، منہ ٹیڑھا ہی کرتی رہے گی. جب جھمکی اتنی لمبی ملی کہے گی بہو چاند کا ٹکڑا اور ہے کلو. بیوٹی پارلر سے گوری بن کے آئی ہے یہ تو. ہاں اور اماں کہہ رہی چاند کا ٹکڑا چاند کا ٹکڑا. اور بہنیں وہ بھی اتنی رشوت خوری، جب تک اتنی موٹی زیبری نہیں ملتی، جھنکار نہیں ہو رہی ہے، تب تک انہیں بھی بھابھی پسند نہیں آ رہی. بھابھی کیا زمانہ آ گیا. تو ایک تو ویسے ہی لڑکے والے ہیں، اگر شفٹ ہے ادھر اسکارپیو مل گئی تو رشتہ کٹ. اور پہلے حضرت کتنے اچھے لوگ ہوتے تھے، دوستی نبھاتے تھے. اب تو نا جو تمہارے ساتھ ناشتہ کر رہا نا اور اس سے پتہ چل گیا یار لڑکے والا رشتہ اچھا ہے، تو لڑکی والا پانی یا چائے لینے گیا اس کے کان میں کہہ دیتا ہے چکر میں مت پڑی، اس سے اچھا گھر میں نے دیکھ رکھا ہے. جو تمہارے ساتھ ناشتہ کر رہا وہ یہ آستین کا سانپ، آستین کا سانپ. اچھا بولو ایسی بات ہے نہیں. اللہ فرماتا اگر کوئی آپس میں غیبت کرے، چغلی کرے، پیٹ پیچھے برائی کرے تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. جلن، حسد، رشتہ کٹوانے والا، لڑائیاں پھیلانے والا. اللہ کیا ہو گیا ہم لوگوں میں. کم سے کم تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہو تو تمہیں یہ بھی تو حق نہیں ہے کہ اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچو. حضرت ایک لفظ میں سید صاحب مسلمانوں کے لیے ایک لفظ میں نہیں بولتا تھا، مگر اس سال کی تقریروں میں مسلمان سب کچھ ہوتا تھا لیکن غدار نہیں ہوتا تھا. اور اب اتنا بڑا غدار ہے، اتنا بڑا غدار، اگر ان کا کوئی کاروبار چل لے اور دیکھا کہ پولیس کا کوئی میٹر ہے تو چپکے سے آڑ میں جا کے پولیس کو فون کر کے پکڑوا دیتا. تجھے کیا ملا؟ تیرا بھائی گیا نا. اتنے بڑے غدار ہیں. کہیں سے بھی کوئی تھوڑا سراغ ملے، خدا نخواستہ اگر کسی کی بیٹی کا نا تھوڑی سی کوئی بات اڑ گئی، اس سے غلطی ہو گئی ایسی، تو یہ مسلمان بھائی آپس میں دباتا نہیں ہے. جہاں موقع ملے گا تجھے پتا ہے اس کی بیٹی کا کیا ہوا، بس اڑا دی. اور یہ عورتیں تو اللہ معاف فرمائے ان کا تو کھانا ہضم نہیں ہوگا. نبی نے فرمایا سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں اسی بات سے ہوں گی. جب برائی کرنے پا جاتی ہے نا تو اپنی ساس سسر تو الگ رہے، شوہر تک کو نہیں چھوڑتی ہے، شوہر کو بھی نہیں بخشتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ آج کے بعد کوئی کسی کی غیبت کرے گا، بولو چغلی کرے گا. اچھا اس کے ساتھ میں ایک آفر لگاؤں، آفر لگا دوں اس کے ساتھ. سننا چاہ رہے ہو؟ جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو، فیل تو نہیں ہو گئے؟ تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کون کون سننا نہیں چاہ رہے. مجھے معلوم تھا کہ تم فیل نہیں ہو گئے. آفر تمہارا دیکھو اس دور میں نا حاجی صاحب، سید صاحب، اس دور میں اگر کوئی حج کرنے جاتا ہے تو 3.5 لاکھ روپے سے آس پاس لگتے ہیں ایک بندے کو. اتنے لگ رہے ہیں نا؟ میں نے اندازے سے بتایا کچھ کم و بیش 3 لاکھ سے لے کر کے 4 لاکھ کے بیچ میں ایک بندے کے لگ رہے ہیں. دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں 7 لاکھ سے 8 لاکھ تک لگ رہے ہیں، یہ 6 سے 8 تک لگ رہے ہیں. نہیں لگ رہے پھر بھی 3 لاکھ روپے میں، 3 لاکھ آسان تو نہیں کم تھے، 3 لاکھ روپے میں ایک حاجی جی حج کر کے پھر بھی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ میرا حج قبول ہوا. اور میں تمہیں ایسا آفر دے رہا ہوں آج، تمہاری ایک چبنی نہیں لگے گی، تمہارا 1 روپیہ نہیں لگے گا، تمہاری ایک دھیلی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں تم بزرگ بتاؤ نا، دھیلا. ہاں تمہارا ایک دھیلا تمہارا ایک دھیلا نہیں لگے گا. چلو اپنی زبان، تمہارا 1 روپیہ نہیں لگے گا اور تم حج کا ثواب پا جاؤ گے. اور وہ بھی کیسا حج؟ حج مقبول، گارنٹی اس حج کی جو میں بتا رہا ہوں. اگر اجازت ہو تو بتا دوں، عمل کرو گے؟ آفر ہے، حدیث پہ لے کے ٹیکوں گا. کہاں لے جاؤں گا؟ کون سا کام کرنا پڑے گا؟ بہت زیادہ محنت کرنی نہیں پڑے گی، مگر سنو کام یہ کرنا اگر جس کے ماں باپ ہیں. کیا ہے بولو؟
جس کے ماں باپ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کو راضی کر لے، ماں باپ کو راضی کر کے شام کو جا کر کے دیکھ لے بستر کیسا، آرام سے سو رہے، رات کو اپنے کمرے میں آ کر کے سو جائے، اور صبح کو جب آنکھ کھلے تو کچھ پڑھنا نہیں ہے، کوئی محنت نہیں کرنا ہے، بس جا کر کے ماں باپ کا محبت کی نظر سے دیدار کر لے۔ یہ کوئی مولانا نہیں، نبی فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنے ماں باپ کا دیدار کر لیا تو اس کو ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا بولو؟ کیا ملے گا؟ ایک حج مقبول کا ثواب۔ ایمانداری سے بتائیے کرتے ہو ایسا؟ کوئی پیر صاحب آ جائے، میں آ جاؤں تو اتنے لوگ ہاتھ چومیں گے، ناک لگا دیتے ہیں چومتے چومتے، کوئی پیر صاحب اور اتنے چومیں گے، اتنے اماں تڑپ رہی ہے اور مجھ پہ نوٹ اچھال رہا ہے، نوٹ پر نوٹ، دیکھو شاعر آ جائے اس کو نوٹ پر نوٹ چل رہا ہے، اور اماں بیچاری کھانس رہی ہے، 20 روپے کے 2 انڈے لا کے اپنے ہاتھوں سے ابال کے کالی مرچ ڈال کے اپنی اماں کی بارگاہ میں اگر تو نے رکھ دیا نا، ہزاروں مولانا کی دعائیں ایک طرف اور تمہاری ماں اور باپ کی دعائیں ایک طرف۔ مسئلہ بتاؤں تمہیں، مسئلہ بتا دوں، اور اگر مسئلہ غلط ثابت ہو جائے نا، پوری دنیا کے مولوی مفتیوں سے ٹکرا لیو، غلط ثابت ہو جائے تو مجھے بلا لیو، منہ مانگا انعام، کیونکہ پہلے پڑھا اس کے بعد یہاں تک آیا ہوں، اور علماء کو اختیار ہے غلط بولوں تو یہ مجھے یہیں پکڑ لیں گے تاکہ میری اصلاح ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ آگے جا کے پھر کبھی غلط نہ بولوں۔ لیکن سنو، پہلے تحقیق کر کے اس کے بعد بولتا ہوں۔ 1000 مولانا پیر اور مفتی صاحب اچھے نقلی پیروں کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں، اچھے پیر ادھر لائن میں کھڑے ہوں اور تمہاری ماں اور باپ ادھر لائن میں کھڑے ہوں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہوں، یہ 1000 پیر مولانا مفتی سب صبح سے لے کے شام تک تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں، جب تک تمہارے ماں باپ ناراض ہیں ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں۔ ٹکرا لو، جا کے جاؤ، غلط ہو تو بلا لی، ورنہ تمہیں ماننا پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا بولو؟ کتنے لوگ ہیں یار اپنی ماں کا دل دکھاتے، اپنے باپ کا دل دکھاتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار، ارے تم جب ایک موٹر سائیکل چلا سکتے ہو، کار چلا سکتے ہو، اپنا گھر بنا سکتے ہو، سب کام، تو تم اپنے ابا کے کپڑے نہیں دھو سکتے کیا؟ بیوی پہ لٹ پھیرے گا کہ میرے ابا کی خدمت کر، اماں کی، تیرے ابا کی نوکر ہے کیا؟ تم اپنے باپ کے بیٹے ہو نا، ابھی ہم جوان ہیں، ہاتھوں میں خون ہے، طاقت ہے، ہم سارے کام کر سکتے ہیں، تو اپنی ماں کے کپڑے ہم دھوں گے، پریس ہم کریں گے، اپنے باپ کے کپڑے ہم دھوں گے، پریس ہم کریں گے۔ جب ایسا کریں گے نا تو بیوی اگر تم سے محبت کرے گی تو وہ خود شرم کے مارے کل کو تمہیں موقع ہی نہیں دے گی، پہلے سے پہلے ہی کپڑے تمہیں دھلے ہوئے ملیں گے۔ بولے ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے عاشقوں کی صحابہ کے بعد اگر عاشقوں کی فہرست بناؤ تو سب جو نمبر 1 پہ عاشق آتے ان میں سے ایک عاشق کا نام اویس قرنی ہے۔ کیا نام ہے؟ ان کا مقام اتنا اونچا کیسے ہوا معلوم ہے؟ ان کی ماں اندھی تھی، اندھی، اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے پہلے تو لیٹرین باتھ روم میں لوٹا پانی رکھ کے آتے تھے، پھر ہاتھ پکڑ کے وہاں لے جاتے تھے، پھر کباڑ یا پردہ لگا کر کے پیٹ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، ماں سے کہتے تھے ماں میں باہر کھڑا ہوں، سمجھ رہے؟ اور پھر جب ماں کو اپنے ہاتھوں سے تیل ڈالتے تھے، کنگھی لکڑی کی ہوتی تھی، کنگھی کرتے تھے، ماں کے سر میں ایسے کر کے مالش کرتے تھے، پاؤں دباتے تھے، سمجھو تو یہ اندھی ماں دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کو اونچا مقام دے دے، میرے بیٹے کو اونچا مقام دے دے، میرے بیٹے کو اونچا مقام دے دے۔ تو اتنا اونچا مقام ہوا، نبی نے صحابہ سے کہا تھا لو یہ میرا جبہ ہے اور جا کر کے میرے دیوانے اویس کو دے دینا، وہ میری امت کے لیے دعائیں مغفرت کر دے گا۔ نبی نے خود کہا تھا میرے بعد آئے گا، نبی نے خود، اور اتنا بڑا عاشق تھا، نبی کا زمانہ ان کا زمانہ 20 سال کا ساتھ میں گزرا ہے، مگر ایک دن نبی کا دیدار کرنے کی نہیں گئے۔ کیا؟ باپ تھے نہیں، ماں اکیلی تھی، کس پہ چھوڑ کے جاتے؟ ماں نے بہت کہا نہیں ماں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا میں تمہیں،
کون کھانا کھلائے؟ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا دے، روٹی کے لقمے دے، تم نے کبھی پاؤں بھی نہیں دبائے۔ ماں کا دل، بعض تو حضرت اتنی گندی زبان کا اماں سے کہتا چپ، تو ہی ہے جو گھر میں جھگڑا ڈالے پڑی ہے، تو نے آگ لگا دی گھر میں۔ اچھا، اس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا وہ کچھ نہیں، اس نے تمہاری لیٹرین دھوئی وہ کچھ نہیں، پیشاب دھویا وہ کچھ نہیں، تمہارے گھر میں آگ لگائی؟ جس نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہو وہ آگ لگائے گی، اور جو باہر سے آئی ہے آج تمہارے دل کو جیت لیا وہ تمہاری سب کچھ ہو گئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم بی بی کا گلا گھونٹ کے مار دو، اس کا بھی حق ادا کرو، مگر ایسا نہیں ہے کہ ماں کو ایک طرف ڈال دو۔ اگر ماں کو ایک طرف ڈال دیا اور ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، تو سن لیو کتنے بڑے مولوی ہو، کتنے بڑے مفتی ہو، کتنے جلسے کرا لیو، جلسے تو چھوڑو، خانہ کعبہ میں حج کرتے کرتے مر جائیو، خانہ کعبہ کا غلاف چومتے چومتے مر جائیو، اگر ماں باپ ناراض ہے سجدے کرتے کرتے مر جائیو، ایک بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نہیں کہتا ہوں، نبی فرماتے، کوئی حدیث غلط ثابت کر دے منہ مانگا انعام، نبی فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، عاق و منان و مقدم بقدر۔ نبی فرماتے اگر جس کے ماں باپ ناراض ہیں، جس کے ماں باپ جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، تو اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اس لیے میں نے حدیث پڑھ دی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنی طرف سے بتا کے چلے گا۔ اب بھائی سنبھلنا نہ سنبھلنا آپ کی بات، تو بتاؤ تم روزانہ 1 روپیہ نہیں، 1 چونی نہیں، روزانہ 1 حج کا ثواب پالو گے اگر کرو تو؟ یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ عمل کرو۔ ایک مرتبہ میں پڑھ رہا تھا نا، تو ایک نیکیوں کا راستہ اور ملا، آفر ہے، وہ آفر حدیث شریف سے بتا دوں، اور بڑا ہی آسان ہے، بڑا پیارا آفر ہے، بڑا آسان، بوڑھوں کے لیے تو بڑا کام کا، انہیں کیونکہ نیند کم آتی ہے، بوڑھوں کے لیے بڑا کام، بتا دوں یا چھوڑ دوں؟ اللہ کے رسول فرماتے، علامہ زمخشری لکھتے ہیں، اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے خالی بیٹھ جائے، بھلے نماز کا ٹائم نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، کلمہ نہیں پڑھ رہا، تسبیح نہیں پڑھ رہا، خالی بیٹھا ہے اللہ کے گھر میں اور سانسیں لے رہا، اگر 1 گھنٹہ بیٹھا تو ہزاروں سانسیں لے گا، مگر آمنہ کے لال فرماتے اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس پہ 400 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یار کتنی پیاری بات، 4 کچھ بھی نہیں، پڑھ بھی نہیں رہے، خالی مسجد میں بیٹھے، چوراہوں پہ تم گھنٹوں گزار دیتے ہو، وہ بھی کسی کی خدمت میں نہیں، برائی کرنے میں، کسی کی مدد میں نہیں، لڑائی جھگڑے میں، کوئی سیاست کی باتیں ہونے لگے ہیں تو کتنے سب لگے رہتے ہیں، بیٹھکوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، آدھی رات چائے پی رہے ہیں، چائے سب کچھ، مسجد میں آخرت بنانے کے لیے خالی بیٹھا، خالی کوئی پڑھ نہیں رہا، تب بھی نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر سانس پہ 400 نیکیاں عطا فرماتا، اور بغیر پڑھے اتنا ثواب ہے، اور اگر کچھ پڑھو گے تو کتنا ثواب ہوگا۔ یہ باتیں آج سے کرو گے؟ بولو کرو گے آج سے یہ باتیں یا نہیں کرو گے؟ ہاں نہ بتاؤ، کرو گے؟ بولو۔ اور 2:10 ہو گئے، بس آخری بات بتا دوں اور میری گفتگو ختم، کیونکہ مجھے روزانہ بولنا پڑتا ہے، اور دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا کر دے۔ میں اتنا تھکا ہوا تھا، آتے لیٹ گیا، اتنی آواز ہو رہی تھی سب کچھ، مگر میں سو گیا۔ کہتے نہیں جو نیند میں ہوتا ہے اسے کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے، اور یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں گولی کھاتے ہیں سونے کے لیے۔ کیا کھاتے ہیں؟ تاکہ نیند آ جائے، کھاتے نہیں کھاتے۔ تم نے کچھ لوگ ایسے دوں گے، روڈ چل لیا، فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے، آدھی چادر اوڑے، آدھی کھلی پڑی ہے، اور سو رہے ہیں آرام سے، پی بسیں جا رہی ہے، ٹرک جا رہا ہے، موٹر سائیکل سے، اور وہ پڑے ہوئے سو رہا ہے، نیند آ رہی ہے نہیں ایسے؟ انہیں ڈر نہیں ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، اہل دلی سے سو جاتے ہیں، اور جن کی تجوری میں مال ہے، ادھر کا لوٹا ہوا ادھر کا لوٹا ہوا، تو اسے ڈر کے مارے، ٹینشن کے مارے اتنا قرضہ لے لیا، نیند نہیں آتی، اب ڈاکٹر سے دوا لے کے گولی کھا کے تو سو رہا، گولی کھاتے کھاتے پھر کڈنیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیں سب کو سلامت رکھے، سب کو سلامت۔ آخری بات اتنی بتا دوں، مرد اور عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے وہ بات کام کی ہے۔
تمہارے کتنے رشتہ دار ہیں؟ دیکھو بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، چچا، تاؤ، خالو، ماموں، سب ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یہ سب ہیں۔ اب تم یہ پوچھو، کسی کتاب میں پڑھو، کہیں دیکھو کہ ہم پہ سب سے زیادہ حق ہے کس کا؟ بیٹے کا یا بیٹی کا؟ بیوی کا یا ماں کا؟ باپ کا یا چچا، تاؤ، خالو، ماموں، کس کا ہے؟ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو کس سے پوچھو گے؟ کسی مولانا کی بات میں کرتا نہیں، کسی مجھ سے بھی مت پوچھو۔ کس سے پوچھو گے؟ بولو اسلام سے۔ کس سے پوچھو گے؟ بولو تمہاری بستی میں اگر کسی کا نام اسلام ہو تو صبح کو اسی کے گھر مت پہنچ جائیو گے، تو بتا بھائی۔ اس اسلام کی بات میں نہیں کرتا، میں مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ کس اسلام کی بات کر رہا ہوں؟ بولو شریعت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ کون ہے وہ جس کا تم پہ زیادہ؟ لوگوں جلسے سے بات لے کر کے جاؤ، ہماری بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، سارے لوگ ہیں، مگر بیٹی سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، چچا سے زیادہ، سالی سے زیادہ، تاؤ سے زیادہ، سب سے زیادہ حق مردوں پر اس کی ماں اور باپ کا ہے۔ کس کا؟ بولو تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ چاہتے ہو دعائیں قبول ہو جائیں؟ میں بھی چاہتا ہوں۔ کسی ولی کی دعا نبی کی طرح ہے؟ بولو تم میں سے کسی کی نبی کی طرح نہیں، مگر ماں باپ وہ ہیں جن کی دعا نبی کی طرح ہے۔ نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین ان اولادہما کا دعاء النبی ان امتہ۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ یہ کون کہتا؟ نبی کہہ رہے ہیں یار، نبی، اور نبی کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔